اس کہانی میں سبق کا کوئی پہلو مضمر تھا، نہ کوئی چکا دینے والی بات، بس دکھی شام سفر کے چھیل دینے والے حساس ذہن سے گزرتی ہوئی جذباتی لہر۔ اپنے اپنے دکھ سنانے کی جبلی خواہش نے اس میں معنی بھر دیے اور اسے آفاقی داستان بنا دیا۔ زندگی کے سب سے بڑے واقعے سردیوں کی چوٹوں کی طرح دیر تک محسوس ہونے والے درد کی شکل دے دی، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کہانی کے قطرہ قطرہ ٹپکتے زہر میں ڈوبتے چلے گئے۔ دانشور نے ہاتھ کی پشت آنکھیں صاف کیں اور پھر سرگوشی سے بولا، یہ آج سے 30 برس پرانی بات ہے۔ ان دنوں میرا علی 2.5 برس کا تھا۔ سرما کی یک ٹھنڈی رات کو جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو میری بیوی علی کو کندھے سے لگائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی علی ماں کی گود سے اترا اور بھاگتا ہوا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں نے بیوی سے ماجرا پوچھا۔ وہ خفگی سے بولی، یہ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا۔ میں نے اسے لاکھ بہلاوے دیے، آپ کی تھکاوٹ، بے چین طبیعت کے قصے سنائے، گیدڑوں کی آوازوں سے ڈرایا، لیکن اس کی ایک ہی ضد ہے، میں تو ابو سے ملوں گا۔ علی کو اٹھایا، پیار کیا، اندر کمرے میں لے گیا، پلنگ پر لٹایا اور اوپر کمبل لے کر پوچھا، جی میری جان کیا بات ہے؟ بچے نے مجھے گردن سے پکڑ کر نیچے جھکایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، ابو جان میری ایک بات مانیں گے؟ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور تیقن سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، آپ کہو تو صحیح۔ علی نے گھبرائے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، ابو مجھے ہاتھی خرید دیں، اصلی ہاتھی۔ مجھے اس کی معصوم خواہش پر بڑا پیار آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور پوچھا، ابو کی جان یہ تو بتاؤ ہاتھی ملتے کہاں پر ہیں؟ علی نے جوش سے ہاتھ ہوا میں ہلایا اور بولا، بازار سے۔ میں نے پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، بیٹے اس وقت تو ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں، کل آپ میرے ساتھ چلیے گا، ہاتھی خرید لیں گے۔ علی نے سنتے ہی میرا ہاتھ چھٹکایا اور غصے سے چلا کر بولا، اس وقت بھی مل سکتے ہیں، آپ تلاش تو کریں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر نتیجے پر پہنچ کر اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور کہا، اوکے بیٹا چلو تیار ہو جاؤ، ابھی ہاتھی خرید لاتے ہیں۔ میرا یہ فکرہ سن کر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چلایا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، ابو میرے ساتھ ضرور جائیں گے۔ دانشور نے اپنا دھندلا چشمہ اتار کر اپنی گود میں رکھا اور پھر غمناک لہجے میں بولا، دسمبر کی وہ رات بڑی ہی سرد تھی جب میں اور میرا بیٹا رات کے 2 بجے ہاتھی خریدنے کے لیے گھر سے نکلے۔ شہر میں سناٹے، یک ٹھنڈی ہوا، گیدڑوں کی نکیلی آوازوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم کانوں پر مفرل لپیٹے، ہاتھ بغلوں میں دبائے، ٹھٹھراتے ہوئے بازار میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ بازار کے آخر میں ایک نان بائی کی دکان تھی جس میں سردی کے مارے 3 افراد تندور کے گرد لپٹے بیٹھے صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا، بیٹا ان سے پوچھو تو صحیح ہاتھی کہاں سے ملے گا؟ علی نے گردن ہلائی اور دوڑتا ہوا تھڑے پر چڑھ گیا۔ آگ تاپنے والے تینوں اشخاص نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ علی نے سلام کیا اور آنے کی وجہ بیان کی۔ تینوں نے کہا لگایا، بچے کو پچکار کر بولے، بیٹا ہاتھی تو کھلونوں کی دکان سے ملتا ہے۔ علی کو ان کا یہ مذاق بالکل نہ بھایا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، میں نقلی نہیں اصلی ہاتھی کی بات کر رہا ہوں۔ آگ تاپنے والوں نے پھر کہا لگایا اور اسے قریب بلا کر بولا، بیٹے ہاتھی تو چڑیا گھر میں ہوتا ہے، جہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس پر سواری کی جا سکتی ہے، پر اسے ساتھ نہیں لایا جا سکتا۔ علی کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ علی تھڑے سے نیچے اترا اور میری انگلی پکڑ کر بولا، ابو انہیں کچھ پتہ نہیں، چلیں کسی دوسری دکان سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہر میں کوئی بھی دکان نہیں کھلی تھی، گلیوں میں کوئی زی و رو نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دانتوں پر دانت جمائے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ ہم پلیٹ فارم پر آ کر جہاں زندگی کے کچھ آثار تھے، ہم چائے کے کھوکھے پر گئے اور ہاتھی کا پتہ پوچھا۔ جواب میں چائے والے نے کہا لگایا اور ہمیں آگے بھیج دیا۔ ہم پان سگریٹ کی ریڑھی پر گئے، ہاتھی طلب کیا، اس نے بھی کہا لگایا اور ہاتھ سے ٹکٹ گھر کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم بکنگ کلرک کے پاس گئے، اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو میرے بیٹے نے ہاتھی کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں بھی نتیجہ نان بائی کی دکان سے مختلف نہیں تھا۔ یہاں پہنچ کر علی زچ ہو گیا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ ہم چوراہے پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کے سرد ہوتے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے بوسہ دے کر بولا، اب بتاؤ کہاں جائیں؟
علی نے اوپر میری طرف دیکھا اور پھر رومانسا ہو کر بولا، ابو میرا خیال ہے ہاتھی دکانوں پر نہیں ملتے۔ میں نے نیچے جھک کر اس کا مفرل درست کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر تم کہو تو کل چڑیا گھر جا کر پوچھ لیتے ہیں، اگر کہیں سے ہاتھی ملتا ہوگا تو ہم جا کر خرید لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، علی نے پرجوش لہجے میں کہا، اور ہم دونوں واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ میری بیوی اور میرے والد گھر کے باہر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ علی نے میرا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر میرے والد کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میرے والد نیچے جھکے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولے، کیوں ہو آئے بازار سے؟ علی نے سر اوپر اٹھایا اور چلا کر بولا، دادا ابو ہاتھی دکانوں پر نہیں ملتے، اگر ملتے ہوتے تو میرے ابو مجھے ضرور خرید کر دیتے۔ ننھے علی کے یہ الفاظ میرے والد پر بم کی طرح گرے۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں اپنے آنسو چھپاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دانشور نے رک کر آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ دانشور نے شیشوں والا چشمہ گود سے اٹھایا اور اپنی ناک پر جما کر بولا، اس لیے جب بچپن میں ایک بار میں نے ہاتھی خریدنے کی ضد کی تھی تو میرے والد نے تھپڑ مار مار کر میرا گال سرخ کر دیے تھے۔ ہم تینوں خاموش ہو گئے۔ ہم تینوں اپنے بچپن کے ہاتھی تلاش کر رہے تھے۔ ہم تینوں اپنے گال سہلا رہے تھے۔ ہم تینوں اپنے اپنے بچوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس بار بھی دانشور نے پہل کی اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کر کے بولا، بچپن کی محرومیاں، بچپن کی ماریں، بچپن کی زیادتیاں اور بچپن کے سمجھوتے ہماری ذات میں خلا پیدا کر دیتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور ہم کبھی اس خلا کو کتابوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عورتوں سے، کبھی راگوں سے، کبھی شعروں سے، کبھی دولت و شہرت اور کبھی تعلقات عامہ سے، لیکن یہ خلا کبھی نہیں بھرتے۔ تم، میں اور اس نے، دانشور نے تیسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا، کہ بچپن میں ہم نے اپنے والد کی انگلی پکڑ کر ہاتھی تلاش کیا ہوتا تو آج ہماری ذات میں کوئی خلا نہ ہوتا، آج ہمارے آنسو ہمارے حلق میں نہ گر رہے ہوتے، ہم دنیا فتح کرنے کے لیے اپنے گھروں سے یوں نہ نکلے ہوتے، ہم بھی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہم تینوں نے اپنے چشمے اتارے اور ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں مسل کر بولے، یار لوگوں کو کبھی بھی ڈرائیونگ کا شعور نہیں آ سکتا، لائٹ سیدھی آنکھوں میں مارتے ہیں، میری تو آنکھیں بھی خراب رہتی ہیں، خام خواہ ہی پانی آ جاتا ہے۔ میرے بچپن کے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی۔ میرے بچپن کے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی۔ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن۔ کتنی بیلا سی تھی